بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کتاب الصلاۃ آج ہماری شروع ہو رہی ہے اور اس کا پہلا باب ہے باب المواقیت۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ جو حدیث کی کتابیں لکھنے کا جو محدثین کا طریقہ تھا نا، ترتیب کے اعتبار سے یہ مختلف طرق جو ہے وہ محدثین نے اختیار کیے ہیں۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ایک باقاعدہ کتاب لکھنے کا طریق ہے۔ اس میں محدثین جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں فقہی ترتیب میں یہ کتابیں حدیث کی لکھتے تھے۔ فقہی ترتیب سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پہلے کتاب الطہارہ ہوگی، پھر کتاب الصلاۃ نماز ہوگی، اس طرح ارکان اسلام جو ترتیب کے ساتھ ہیں وہ، اور اس کے بعد پھر کتاب البیوع وغیرہ، جہاد اور فقہی مسائل جتنے بھی ہمیں انسانی زندگی میں درکار ہوتے ہیں ان کی تفہیم وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، ان کے اندر تو بہت ساری خصوصیات ہیں، تو ان کو جامع بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کا جو نام ہے نا، یہ صحیح بخاری نہیں ہے، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کا نام لکھا تھا وہ صحیح بخاری نہیں ہے۔ یہ تو معروف اور مشہور اس طرح ہو گیا آسانی کی وجہ سے، ورنہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کا نام لکھا تھا الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ نام ہے صحیح بخاری کا۔ تو جامع جو ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے حدیث کی کتاب لکھنے کا۔ جامع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں پہلے عقیدے کا مسئلہ آئے گا، کتاب الایمان ہوگی، پھر آگے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ وغیرہ، تو اس میں فقہ بھی ہوتی ہے، عقیدہ بھی ہوتا ہے۔ اور جامع کے اندر 8 قسمیں جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ عقیدے کے مسئلے بھی ہوں گے، اس کے اندر احکام کے مسئلے بھی ہوں گے، فقہ کے مسئلے بھی ہوں گے، اس کے اندر علامات اشراط الساعہ، علامات قیامت بھی ہوں گی، فتن کا بیان بھی ہوگا اور دیگر، یعنی یہ کچھ چیزیں۔ یہ جو مسند ہوتی ہے نا کتاب، مسند، اس میں ویسے تو جس دو معنی ہیں مسند کے کتاب کے، ایک تو جو بھی کتاب سند کے ساتھ جس میں حدیثیں جمع ہیں اس کو مسند کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے تو صحیح بخاری بھی مسند ہے، صحیح مسلم بھی، ساری جو سند میں حدیثیں یہ ساری مسند ہیں۔ اب مشکات، آپ نے نام سنا مشکات المصابیح، یہ مسند نہیں ہے، مختلف کتابوں کی حدیثیں اس میں جمع ہیں، صحابی سے نام سنا۔ اب یہ ہماری کتاب ہے، یہ جو عمدۃ الاحکام، یہ مسند نہیں ہے۔ یہاں پر جن کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں وہ مسند ہیں، لیکن یہاں پر تو صحابی سے شروع ہے، پوری سند ذکر ہی نہیں، یہ مسند ہے۔ دوسرا مسند کا معنی یہ ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کی مسند مشہور ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر صحابی کی علیحدہ علیحدہ حدیثیں اکٹھی جمع کر دی۔ مثلا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں ایک جگہ پہ جمع کر دی، اگرچہ وہ جس بھی ٹاپک سے متعلقہ ہوں، تو وہ جو ہے نا وہ شروع کرتے ہیں، وہ ہوتی ہیں الف بائی ترتیب کے مطابق، الفابیٹک ترتیب۔ پہلے الف کے نام کے ساتھ مثلا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہوگا، پھر با کے نام کے صحابہ ہوں گے، پھر تا کے نام کے صحابہ ہوں گے، اس طرح آنوڑیات ہے، تو یہ مسند ہوتی ہیں۔ ایک حدیث کی کتاب موجم بھی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اس طرح ترتیب کے ساتھ ہوتی ہیں، وہ کبھی اساتذہ کے نام کی ترتیب ہوتی ہے کہ میں نے جن اساتذہ سے دوست کی، اور اس طرح مختلف۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا، یہ عمدۃ الاحکام ایک لحاظ سے فقہی ترتیب ہے کہ پہلے کتاب الطہارہ آئی، اب کتاب الصلاۃ آ گئی۔ تو کتاب الصلاۃ میں چونکہ نماز کے احکام کا ذکر ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ تعین کرنا ہے کہ نماز کا وقت کون سا ہے۔ ہم نے جو بھی نماز پڑھنی ہے وہ وقت پر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر وقت کے اوپر جو ہے نا وہ نماز فرض کی ہے کہ اس کو اپنے وقت کے اوپر پڑھنا ہے، ہمیں وقت سے پہلے نہیں پڑھنا، وقت سے بعد نہیں پڑھنا۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم تعین کریں گے کہ یہ اوقات کون سے ہیں۔ تو پہلی جو حدیث ہے یہ بیان کرنے والے ابو عمر الشیبانی عن ابی عمر الشیبانی و اسمہ سعد بن ایاس رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، ابو عمر الشیبانی سعد بن ایاس رحمہ اللہ، قال، وہ کہتے ہیں حدثنی صاحب هذه الدار، مجھے بیان کیا اس گھر کے رہنے والے بندے نے، واشار بیدہ الی دار عبداللہ بن مسعود، انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابہ میں علم کے اعتبار سے ایک بلند مقام تھا۔ صحابہ میں
4 جو ہے وہ مشہور عبداللہ نام کے صحابہ ہیں، ان کو صحابہ میں عبادلہ اربع کہا جاتا ہے، عبادلہ اربع، 4 عبداللہ نام کے صحابی، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ 4 صحابہ ہیں، اور چاروں ہی علم کے ایک بلند مقام پر فائز تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم، قرآن فہمی اور دیگر مختلف موقعوں پر مختلف ان صحابہ کی جو ہے وہ فضیلت میں آپ کی احادیث ملتی ہیں۔ تو یہ سعد بن ایاس فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث جو میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث مجھے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے، جو اس گھر میں رہتے تھے، ان کے گھر کے سامنے وہ پڑھا رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے، تو انہوں نے اشارہ بھی کیا۔ قال کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث مجھے اس طرح سنائی تھی کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ آپ جس بات کو نہیں جانتے نا، آپ اس کا سوال اہل علم سے کریں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے سوال کر لو۔ سوال کو نصف علم بھی کہا جاتا ہے، کہ سوال آدھا علم ہے۔ جس نے سوال کیا جس چیز کے بارے میں، تو اس کو سوال کرنے کی بدولت یہ اس کو ایک آدھا علم حاصل ہے۔ اور بھی اس طرح سوال کی بھی جو ہے وہ سچویشنز شرع میں بیان ہوئی ہیں۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کے سوالات پر ویسے نا ایک کتاب اگر کوئی عالم دین جمع کر دینا تو بڑا شاندار یہ ایک ٹاپک ہے کہ مختلف صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے سوال کیے، اور آپ غور کریں بہت ہی قیمتی سوال، آپ کو کوئی فضول سوال نہیں نظر آئیں گے۔ ہمارے ہاں علماء سے سوال کرنے کا جو ہمارا اب موضوعات ہیں نا، وہ کچھ انداز بھی چینج ہو گئے ہیں۔ ایک تو اہل علم سے سوال کرنے کے جو یعنی ایک عالم آدمی ہے اس سے آپ سوال کریں، سوال کرتے ہوئے نیت آپ کی علم کا حصول ہونا چاہیے۔ کبھی بھی علم کے حصول میں یا سوال کرنے میں آپ کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اپنے استاد صاحب کا جو ہے وہ علمی لیول جو ہے نا وہ ذرا چیک کرتا ہوں کہ یہ کتنے علم میں۔ آج کل ہمارے یہاں خصوصاً یہ نوجوانوں میں سوشل میڈیا ہے، تو یوٹیوب سے سنیں گے کسی بندے کو یا کوئی اور کسی طریقے سے سنا یا کوئی معلومات آ گئیں، تو آپ وہ مسجد کے مولانا صاحب کو بھی آ کے جو ہے وہ تھوڑا سا لیول چیک کریں گے کہ ان کو بھی یہ معلوم ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا میں ان کی معلومات جھاڑ کر تھوڑا سا مزید جو ہے وہ ان کو دبا لوں، تو یہ ویسے ہی درست نہیں ہے۔ ایک حدیث بھی اس طرح کی آتی ہے کہ جو بندہ کسی بندے کے ساتھ نا مناظرہ کرنے کے لیے، اس کو علمی طور پر دبانے کے لیے اس کے ساتھ علمی مذاکرہ اور مباحثہ کرتا ہے تو یہ بات درست ہی نہیں ہے، اس کی وعید بیان ہوئی ہے۔ صحابہ جو ہے نا وہ بڑے خلوص سے سوال کرتے تھے، ان کے دل میں چاہ ہوتی تھی ہمیں یار کوئی اچھی بات مل جائے۔ میں نے اللہ کے نبی سے کیا پوچھا، اللہ کے نبی مجھے بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا عمل کون سا لگتا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے میں وہ عمل کروں۔ قال الصلاۃ علی وقتها، سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب دیا، الصلاۃ علی وقتها، سب سے بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ کو لگتا ہے نا، محبوب عمل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ اس کی نماز پڑھے تو صحیح وقت پر، صحیح وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے اعلیٰ عمل ہے۔ ویسے یہ مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں سوالوں کی، یہاں پر یہ جو ہے نا یہ ہے اسلام لانے کے بعد اعمال میں سب سے بہترین عمل محبوب عمل کیا ہے۔ ویسے تو عام اگر کفر اور اسلام کے حوالے سے دے دے، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر رہا ہے۔ افضل العمل لا الہ الا اللہ، یہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ سب سے افضل توحید ہے، توحید کے بعد نماز ہے، نماز میں سب سے پھر اعلیٰ کیا ہے کہ آپ وقت پر پڑھیں اس کو، وقت سے اس کو جو ہے وہ لٹکانا درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسی صورتیں اختیار کی جاتی ہیں جس میں وقت کے سے ایک تو یعنی یہ جو مسالے کے اعتبار سے اوقات ہیں نا، اس کے اندر بھی بڑے مسائل ہیں، یعنی جو ہے وہ نماز وقت سے ہٹ کر پڑھی جاتی ہے، اکثر یہ عصر کی نماز، ظہر کی نماز، فجر بھی بہت لیٹ پڑھی جاتی ہے، یہ آگے اوقات آئیں گے تو آپ دیکھ لیں گے اس حوالے سے۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا آپ دیکھیں کہ یہ عمومی جو عوامی طور پر ہے، عوامی طور پر مثلا دکاندار آدمی ہے تو نماز اپنی دکان کی وجہ سے لیٹ کرے گا، اچھا دو بھائی دکان میں ہیں، میں جا کے جماعت کے ساتھ پڑھاتا ہوں، تو بعد میں پڑھ لینا، یہ قطعاً غلط عمل ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اداروں میں بھی شاید اس طرح کے معاملات ہوتے ہوں گے۔ ویسے آگے اس پہ بھی ہم تذکرہ کریں گے نا، جب یہ ٹاپک آئے گا نا جمع بین الصلاتین کا، دو نمازیں جمع کرنے کا،
اس میں پھر ہم یہ ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے کہ آپ کسی وجہ سے پھر وہ جمع کر سکتے ہیں، اس کی کیا نوعیت ہے، کتنی کس حد تک اجازت ہے، سفر میں ہے یا کسی اور وجہ سے ہے، کوئی بارش ہے تو اس کی کیا نوعیت ہے، یا اس طرح جو حدیث میں آئی ہیں تو وہ صورتیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، لیکن اس کو روٹین بنا لینا یہ درست نہیں ہے۔ قلت ثم أي، میں نے پوچھا کہ پھر کون سا ہے، یعنی اس کے بعد کون سا افضل ترین محبوب ترین عمل ہے؟ قال بر الوالدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کو جو بندہ وقت پر پڑھ لے تو پھر سب سے بڑی نیکی عظیم یہ ہے کہ بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ والدین کے بارے میں اسلام میں بہت حقوق بیان ہوئے ہیں، یہ تو ہم سے چھپے یہ جو ہے ڈھکے چھپے ہیں ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک کہہ دیا نا کہ آپ اف تک بھی نہ کہیں، یعنی اف جو ہے ایک چھوٹا سا جملہ ہے، کسی بڑی عید پر آپ جو ہے وہ والدین کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی اف ابا جان آپ نے یہ کیا کر دیا، انتا و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا۔ تو اس معاملے میں شرعی طور پر جو ہے، بلکہ کافر باپ ہے تو اس کے بھی احترام اور خدمت کے حوالے سے جو ہے وہ ہے سلسلہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اگر والدین آپ کو فورس کرتے ہیں پھر آپ ان کی بات نہیں مانیں۔ مثلا ایک والد ہے نا، وہ بیٹے کو کہتا ہے کہ تم خواہ مخواہ اس کی اپنی بہو کے ساتھ ان بن ہو گئی ہے تو وہ اسے بلا وجہ کہتا ہے کہ آپ اس کو طلاق دے دو، تو پھر طلاق دینا درست نہیں، یعنی آپ والد کی خاطر اس پر بلا وجہ ظلم نہیں کریں گے۔ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے اور جینون بات کی وجہ سے والد کہتا ہے تو پھر جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سیدنا اسماعیل۔ تو بہرحال بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ ایک بہت ہی عظیم جو ہے وہ عمل ہے۔ آپ کے لیے والدین جو ہے وہ جنت میں والدین کے ساتھ نیکی کر کے آپ اپنی جنت کو بہت زیادہ آسان کر سکتے ہیں۔ قلت ثم أي، تو میں نے کہا کہ اس کے بعد کون سا؟ آج ہی نا چلیں یہ بر الوالدین کا معاملہ آ گیا تو میں آج یہ واقعہ سن رہا تھا رستے میں آتے ہوئے، ہینڈ فری لگائی ہوئی تھی یوٹیوب پر۔ ہمارے ایک عالم دین ہیں شیخ عبد المنان راسخ صاحب حافظ اللہ تعالیٰ فیصل آباد کے، وہ بتا رہے تھے کہ سعودی عرب کے اندر ایک شخص تھا، اس کا والد فوت ہو گیا تو والدہ رہ گئی۔ اس نے اپنی ایک روٹین بنا لی کہ جتنی بھی آمدن ہوتی تھی اس میں سے ہر مہینے کا پکا اس نے نا ایک متعین وظیفہ اپنی والدہ کا مقرر کر دیا کہ اتنے پیسے والدہ کو وہ آ کے دیتا تھا، باقی جو بچتے تھے وہ اپنی بیوی کو دیتا تھا، گھر کے معاملات میں لگاتا تھا۔ چلتا رہا سلسلہ، چلتا رہا، پھر ایک وقت آیا کہ وہ والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو اس نے سوچا کہ یہ میں سلسلہ نہیں روکتا، وہ جو پیسے والدہ کو دیتا تھا وہ جمع کرنے شروع کر دی۔ جب وہ کچھ جمع ہو گئے تو ایک وقت کے بعد اس نے جو ہے وہ ایک جگہ پہ پانی کا کنواں لگوا دیا کسی ملک میں، افریقہ کے کسی ملک میں، صحرائی علاقے میں، پھر جمع کرنے شروع کر دیے۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اس کا کام ہی ہو گیا کہ وہ جو والدہ کو دیا کرتا تھا وہ والدہ کو کے ایصال ثواب کی نیت سے وہ پانی کے کنویں لگواتا رہا یا انتظامات کرتا رہا۔ سعودی عرب میں بھی پانی کی کمی ہے۔ اب یہ بات نا اس کا بیٹا دیکھتا تھا، اس کے بیٹے کو پتا تھا کہ یہ اسکول پڑھتا تھا کہ یہ میرے والد نہ ایسا کرتے ہیں والدہ کے لیے۔ اس نے نا اپنی جو پاکٹ منی تھی وہ جمع کرنی شروع کر دی۔ ایک وقت تک وہ بچہ جوڑتا رہا، جمع کرتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ ان کی جو اپنی محلے کی مسجد تھی اس کے ساتھ وہ پانی کا فلٹر لگانا تھا، میٹھے پانی کا۔ وہ کوئی قاری صاحب نے بات کی یا جیسے بھی وہ بات ہوئی اس تک پہنچی تو اس نے اپنے پیسے گنے تو جا کے امام صاحب سے بات کی کہ کتنا خرچ ہے، اور اس نے وہ لگوا دیا۔ اب وہ آ رہا ہے ایک دن تو اس نے دیکھا اگلے دن کہ یہ تو آج فلٹر لگا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں بھی آیا کہ یار عجیب بات ہے کہ میں ساری مختلف جگہوں پر لگا رہا ہوں اور محلے میں نہیں لگوایا۔ وہ امام صاحب کے پاس چلا گیا، اس نے کہا جی میں اصل میں اس طرح کرتا ہوں، تو بات یہ ہے کہ یہ جس بندے نے لگوایا نا آپ مجھے بتائیں، میں اس کو پیسے دے دیتا ہوں، یہ نیکی میں اپنے نام کرنا چاہتا ہوں۔ اب وہ امام صاحب نے کہا جی یہ آپ کے بیٹے نے لگایا، بیٹا اسکول پڑھتا ہے؟ نہیں آپ مجھے یہ بتائیں، میں سنجیدگی سے پوچھ رہا ہوں، آپ مجھے واقعتاً یہ بتائیں کہ یہ کس نے لگایا؟ انہوں نے کہا جی آپ کے بیٹے نے لگایا۔ حقیقت بات ہے، بڑا حیران ہوا، وہ گھر میں واپس آیا، خوش بھی ہوا، حیران بھی ہوا۔ اس نے پھر بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے کہ آپ نے یہ اتنا فلٹر لگوا دیا؟ اس نے کہا کہ ابا جان میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ اپنی والدہ کی نیکی کے لیے جو ہے وہ اس طرح کیا کرتے تھے، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ آپ اپنی والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے لیے ایک نیکی کا سلسلہ چلا رہے ہیں، میں آپ کی زندگی میں آپ کے نام کا جو ہے وہ اس طرح ایک نیکی کا کام کر دوں۔ تو
وہ والد آپ سوچیں کتنا خوش ہوا ہوگا. وہ تربیت اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی آپ کو آپ کی اولاد کے دل میں اللہ تعالیٰ نرمی پیدا کرتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ پھر نیکی کرے گی. یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا وہ بات ہے. جو اپنی والدین کے ساتھ الجھاؤ رکھتے ہیں, انہوں نے اپنی اولاد کی جتنی اچھی تربیت اور جتنے اعلیٰ عہدوں تک پہنچایا, ان کو اولاد کی طرف سے لازماً پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک مکافات عمل ہے. ہم نے جو ہے نا وہ اس کے کئی مشاہدات اپنی زندگیوں میں دیکھے ہیں. توبہ ہو جائے تو پھر تو یہ تو دیکھیں, توبہ تو انسان کے لیے ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے اس پریشانی سے نکلنے کا اور ذہنی کوفتوں سے بھی نکلنے کا. قلت ثم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ قال, آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ, جہاد فی سبیل اللہ جو ہے یہ پھر بہت اعلیٰ کام ہے. بر الوالدین پر جو ہے نا, بر الوالدین کو جہاد پر ترجیح دی گئی. یہی وجہ ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہوتی ہیں حالات کے اعتبار سے, جو ہے وہ فرضیت کے اعتبار سے یعنی ضرورت کے اعتبار سے. ایک جہاد ہے فرض عین, ایک جہاد ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعض لوگ اگر وہ جہاد کر رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف سے ہو جاتا ہے. فرض عین یہ ہے کہ ایسی سچویشن بن گئی ہے کہ اب ہر مسلمان نے بس نکلنا ہے دین کے کام کے لیے. فرض عین جس صورت میں جہاد ہوتا ہے اس وقت جو ہے وہ پھر والدین کی اجازت کا لزوم نہیں رہتا. فرض کفایہ کے معاملہ کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا نا, تو والدین کے حکم پر اللہ کے حکم کو ترجیح ہے. والدین کی اجازت کے بعد اگر کوئی بچہ جاتا ہے تو پھر وہ علیحدہ بات ہے. تو جہاد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الامر راس الامر الاسلام. اصل تو معاملہ جو ہے وہ سر جو ہے وہ کسی بھی سارے معاملات کا وہ تو اسلام ہے, یعنی سارا اصل معاملہ سارا دین وہ تو اسلام ہے. پھر آپ مختلف باتیں بتاتے رہے جس میں آپ نے فرمایا وہ عمود ہوا صلاح, کہ اسلام کا جو ستون ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ نماز ہے. ہمارے ہاں جو یہ مثال مشہور ہے نا کہ 5 یہ جو ہے وہ اسلام کے ستون, یہ 5 جو کلمہ توحید اور ارکان ہے یہ اسلام کے ستون ہیں. تو اصل جو اسلام کا ستون حدیث میں بیان ہوا ہے وہ ایک ہی ہے, وہ نماز ہے. جس کی نماز قائم ہے اس کا اسلام قائم ہے, جس کی نماز قائم نہیں ہے اس کا اسلام قائم نہیں ہے. جو نماز کا مستقل تارک ہے, اس میں پھر علماء کی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ اور کئی سارے ائمہ کا یہ موقف ہے کہ وہ کافر ہے. یعنی جو بندہ مستقل طور پر نماز کا تارک ہے, پڑھتا ہی نہیں, جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, اس کا حکم پھر اور ہے, وہ سستی اور غفلت والے معاملے میں آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مستقل تارک الصلاح ہے, یہ جو کفر والے حضرات ہیں, یہ پھر اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھنے کے قائل نہیں. اور جو کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, یا جمعہ پڑھتا ہے عید پڑھتا ہے, کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا, اس کے لیے پھر وہ چھوٹ دے دیتے ہیں علماء کے, ٹھیک ہے اس کا جنازہ پڑھ لیں. بہرحال وہ جو عمود و صلاح ہے نا, یہ ایک بہت بڑی حدیث قابل فکر ہے, اس کو سوچنے والی ہے. تو اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادِ, کہ اسلام کی جو چوٹی ہے نا, اصل معاملہ اسلام ہے, اسلام کا ستون نماز ہے. پھر آگے مختلف روزوں کے بارے میں ساری چیزیں بیان ہوئی, تو اس میں یہ بیان ہوا کہ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِهَادِ, جو اسلام کی چوٹی ہے نا, چوٹی جو ہوتی ہے نا وہ مثلا ہمارے ہاں بھی اب بھی جنگیں ہوتی ہیں, تو کسی پہاڑی کی چوٹی پر آپ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں تو وہ پہاڑی آپ کی متصور, یعنی چوٹی کو بحال رکھنا اور چوٹی پر آپ کا قبضہ ہونا یا چوٹی کی دیکھ بھال کرنا, یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو سرحدیں ہیں وہ غیر محفوظ متصور ہوتی ہیں. آپ چوٹی کے اوپر ہیں تو چاروں طرف آپ کا جو ہے وہ آنکھیں ہیں, نظر ہے, آپ کسی طرف سے بھی دشمن حملہ کرے گا آپ اس حملے کو روک سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پہاڑی کی ایک طرف ہیں, ایک سائڈ پر ہیں, چوٹی پر آپ کا قبضہ نہیں ہے, تو پھر معاملات یہ عسکری لحاظ سے بھی آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی اہمیت کی عمل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی جو چوٹی ہے وہ جہاد ہے. اچھا, اس معاملے میں پھر وہ جو عمومی جہاد کا لفظ آتا ہے تو اس میں قتال اور ساری چیزیں, ساری قسمیں اس کے اندر جو ہے نا وہ شمول ہوتی ہیں. جب جہاد اور قتال علیحدہ ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں نا, تو وہاں پر قتال سے مراد لڑائی ہوتی ہے اور جہاد سے مراد کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے. جہاد جب عمومی لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ قتال کو بھی شامل ہوتا ہے اور دیگر معاملات کو بھی. جہاد بالعلم, علم کا جہاد, یا اس طرح دعوت کا جہاد. اب جو اس کی اصل ہے وہ تو قتال ہی ہے, یعنی جہاد میں بھی جو اعلیٰ جہاد ہے یا اصل ہے وہ تو قتال ہے. دیگر جو جہاد ہیں وہ اس کے تابع ہیں.
لیکن اس میں یہ بات ذہن کے اندر رکھنے والی ہے، جس طرح کے یہ کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، جس طرح آپ کسی ریاست کے تابع رہ رہے ہیں نا، وہاں پر آپ جو ہے وہ جہاد کی کیا سچویشن ہو سکتی ہے اور کون سا جہاد آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، اور یہ بات جو ہے نا وہ، کیونکہ اس میں کچھ آپشن آپ جس ریاست میں رہ رہے ہیں آپ اس کے ساتھ ٹکراؤ کن صورتوں میں کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یعنی آپ ریاست کے خلاف خروج کرتے ہیں، خروج بھی درست نہیں ہے، اور اگر آپ کو ریاست اجازت دیتی ہے تو ریاست کے ان معاملات میں آپ کو اجازت دے رہی ہے، اور کون سے وہ کس قسم کا جہاد ہے وہ بھی سامنے مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ ریاست کے اندر آپ کی کیا کیا ضروریات ہیں، باہر جا کر آپ ایک جگہ پہ کسی کے لیے جہاد کر رہے ہیں، اور ایک آپ کے ریاست کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں جہاد کی کچھ قسموں کی ضرورت ہے، مثلا جہاد دعوتی جہاد ہے، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ جہاد جو ہے اور جو مطلوب ہے وہ قتال ہے. قتال سے انکار نہیں ہے. ہمارے بعض مفکرین نے جو ہے وہ قتال کو بالکلیہ جو ہے نا وہ اس کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، جس طرح کے غامدی صاحب ہیں. تو یہ نظریہ درست نہیں ہے. قتال جب ضرورت ہے، اور ضرورت تو ہے، اصل میں جو غامدی صاحب ہے نا یہ فکر ہے، یہ تو احادیث کے منکرین میں سے بھی ہے نا. غامدی صاحب کے اندر جو ان کا ایک نظریہ، جو اصول ہے نا ان کے اندر بعض احادیث کو بعض اصولوں کی بنا پر یہ انکار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ صحیح سند سے ثابت ہیں. اس وجہ سے پھر نظریات میں بھی فرق آتا ہے. آپ ایک حدیث کو حدیث ہی نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث قابل عمل ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے اس سے جو مسئلہ ثابت ہو رہا ہوگا تو وہ تو آپ نے نہیں ماننا. آپ پھر اپنا ایک فارمولہ پیش کریں گے، اپنا ایک نظریہ پیش کریں گے جتنا آپ صحیح مانتے ہیں اس کو. تو دین کی جو صحیح تشریح ہے نا اس کے لیے بھی اصول و ضوابط، اور اصول و ضوابط میں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سلف صالحین کے ساتھ آپ وابستہ ہوں گے. سلف صالحین کو سکپ کر کے یا ایک طرف چھوڑ کے آپ ڈائریکٹ جو ہے وہ دین کی تشریح کریں گے تو آپ گمراہی کا شکار ہوں گے. یہ بات یاد رکھیں. یہ اصل جو جہاد کام ہے نا یہ ریاست کا سربراہوں کا ہے، مسلم سربراہوں کا ہے. وہ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، امیر ہے، جو بھی مختلف دور میں مختلف قسم کے جو ہے وہ اسلامی ریاستوں کے نظام رہے ہیں، تو یہ اصل تو اس کا کام ہے. اگر یہ ریاست فریضہ سر انجام نہیں دیتی تو پھر آپ جو ہے وہ پھر جو ریاستی احکام ہے نا ہمارے سامنے ان کو مد نظر رکھ کر آپ کوئی بھی فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ ریاست کو بالکل سکپ نہیں کر سکتے. اس میں پھر انڈیویجولز کے کام تو نہیں ہوں گے، کوئی جماعت بنے گی اور جماعت یعنی یہی ہے نا کہ آپ دو کام کر رہے ہیں، ریاست کے خلاف بھی جا رہے ہیں، ریاست آپ کو اجازت نہیں دے رہی تو آپ ریاست کے خلاف جائیں گے نا. تو ریاست کے ساتھ ظاہر بات ہے پہلے تو آپ کو ریاست کے ساتھ پھر نمٹنا پڑے گا، پھر آپ کسی دوسرے کے ساتھ نمٹیں گے. تو وہاں پر یہ جو ہے وہ ہمیں بالکل یا جماعتی طور پر بھی ریاست کے ساتھ خروج کی اس وقت تک آپ کو اجازت نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس اتنی پاور نہ ہو کہ آپ ریاست کو شکست دے کر خود ریاست بنا لیں. یعنی آپ کو کسی بھی اپنی اسلامی ریاست جو ہے نا اس کے خلاف جو خروج ہے اس کی سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ اس وقت نکلیں گے جب آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ آپ کو یقین ہے کہ ہم فوج کو جو ہے وہ یہاں پر نیچے کر کے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. مثلا اب آپ پاکستان کی ایک میں مثال دیتا ہوں، یعنی یہ ایک اگر کوئی ایسا سوچ بندہ بناتا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں، اور 10-12 بندے مل کے یا 100-50 بندے مل کے یا 1000-2000 بندے مل کے اور وہ اسلحہ لے کر اور وہ، تو یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے. اس میں یہ بات مد نظر رکھنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ ایک چیز شروط و ضوابط کے ساتھ کرنی ہے یا اس کا جواز یا اس کے وہ ثبوت موجود ہے، اگرچہ شروط و ضوابط کے ساتھ ہے، لیکن آپ اس کا ان شروط و ضوابط کی سختی کی بنا پر آپ اس کا بالکل یہ انکار نہیں کر سکتے. یہ بات بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے. قال حدثني بهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اور میں پوچھتا رہا، آپ بتاتے رہے. وَلَوِ اسْتَزَدتُّهُ لَزَادَنِي، اگر میں اور بھی سوال کرتا نا تو اللہ کے نبی اور بھی جواب دیتے جاتے، لیکن میں نے یہ 3 سوال کی اور پھر اس پر اکتفا کر لیا. چلیں جی آگے. آپ اب نمازوں میں جو پہلی ترتیب ہے نا، ترتیب کے ساتھ وہ فجر کی نماز آتی ہے، تو اس حدیث میں فجر کے وقت کا
کچھ ہمیں تعین ملتا ہے نبوی دور کے اندر. سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں قالت لقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الفجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے تھے. فیشہد معہ نساء من المؤمنات، مومنہ عورتوں میں سے کچھ عورتیں بھی آپ کے ساتھ صبح کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آتی تھیں. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ملتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اگر مسجد میں آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں. اس جواز کو بعض لوگوں نے جو ہے وہ یعنی بعض فقہاء نے اس جواز کو تقریباً ختم کرنے کی کوشش کی یا کر دیا، یا انہوں نے کچھ ایسے اصول ضابطے بیان کر دیے کہ اب جو ہے وہ عورت مسجد میں نہیں آ سکتی. اس کے لیے انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی سامنے لائی ہیں. لیکن خلاصہ اگر نکالا جائے نا تو آپ ان احادیث کو چھوڑ کر ڈائریکٹ جو ہے وہ خواتین کے لیے نماز کی جو روک ہے نا وہ نہیں لگا سکتے. بالخصوص آج کے دور میں کہا جاتا ہے جی اس وقت بہت فتنہ تھا، اور اس وقت تو فتنے نہیں تھے، آج کل تو بہت فتنہ ہے. اگر تو یہ فتنوں کا اصول لاگو کیا جائے تو پھر ہر جگہ پر یہ لاگو ہونے چاہیے. مسجد سے زیادہ بازار میں فتنہ ہے، پھر بازار میں سب سے پہلے خواتین کو روکنا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ خواتین ہی بازاروں کے اندر ہوتی ہیں. کیونکہ فتنہ جو ہے وہ مسجد کا فتنہ جو ہے نا یہ تو شرع کے اندر کہ دور ہے فتنوں کا، لیکن مسجد میں فتنہ ہے یا نہیں ہے تو یہ شرع کے اندر اس کا ثبوت نہیں ملتا. البتہ بازاروں کو فتنوں والی جگہ کہا گیا، یہ شرع نے تصدیق کر دیا. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، یہ مسند احمد میں فرماتے ہیں کہ ان کی جو خاتون تھی نا اہلیہ، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ اس معاملے میں تھوڑے اسٹرکٹ تھے نا، پردے وغیرہ کے معاملے میں. آپ دیکھیں کہ خواتین کے جو اور بالخصوص امہات المومنین کے پردے کی آیات کے نزول میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے سے ایک شدید خواہش، جو کچھ ایسے ارادے تھے نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ نازل کر دیا احکام بنا کر، تو ان میں ایک یہ بھی تھا پردے کے معاملات. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ فرماتے تھے کہ یہ مجھ سے پوچھتی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہوتی تو میں اس کو منع کر دیتا، لیکن یہ پوچھتی ہے اور میں اسے پتہ ہے کہ عمر مجھے منع نہیں کر سکتے، اور یہ جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے. ان کی اہلیہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی مسجد میں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جو ہے نا وہ عمر مجھے منع نہیں کر سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس لحاظ سے یعنی اگر یعنی یہ جو ہے نا آپ کیا کہتے ہیں تخیلات کے اندر جو خدشات جنہیں آپ کہتے ہیں، تو خدشات تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن کے اندر بھی مثلا ایسی بات تھی کہ میں اس کو روک دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو سیدنا عمر بھی پھر روکنے پر قادر نہیں تھی. تو بہرحال اب تو بہت آسانی ہو گئی ہے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مسجدوں میں ہمارے مثلا یہ علیحدہ پورا کمرہ بنا ہوا، دروازہ ہی علیحدہ ہے، واش رومز علیحدہ ہیں، آنے جانے کا معاملہ ہی علیحدہ ہے. تو خاتون آتی ہے، یہاں پہ اسپیکر لگے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھ لیتی ہے. البتہ یہ ساتھ والا کمرہ ہے، یہ نیچے یہ ساتھ والا ہے جی، ادھر سے رستہ ہے. ہم بھی اپنے گاؤں میں جب جمعے دیکھتے تھے مسجد کے ساتھ علیحدہ خواتین کے لیے، جی خاص کر جمعہ ہمارے گاؤں کی مسجدیں ہیں، مسجد میں عورتیں خواتین آتی تھی. اب بھی اہل حدیث مساجد میں تو اس میں جو ایک وہ احادیث کا لوگ بیان کرتے ہیں یا حدیث ہے یا کہ خواتین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ مرد ہم سے افضل ہیں، وہ لے جاتے ہیں جہاد میں بھی اور آگے پیچھے حصہ. تو جو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کمرے کے اندر پڑھیں یا اس سے بھی اندر پڑھیں تو زیادہ اچھا یہ بات ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھے. میں ابھی اسی بات کی طرف آنے والا تھا. عورت کی جو بہترین نماز ہے وہ گھر کے اندر کمرے کے کونے میں فرض نماز، جو بہترین عورت کی نماز ہے وہ گھر کے اندر کونے میں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. اب ایک امر ہوتا ہے مستحب اور ایک امر ہوتا ہے جائز. مستحب امر کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ مستحب کو اختیار کر لینا، لیکن اس کے وجہ سے آپ جواز کا دروازہ نہیں بند کر سکتے. یعنی بالکل یہ انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ ایک خاتون کا دل کرتا ہے نا، اس میں دیکھیں
بعض خواتین کی بھی مختلف ایسی باتیں ہوتی ہیں نا، جس طرح ہمارا نیکی مختلف انداز میں کرنے کا دل کرتا ہے، تو ایک ایک خاتون کا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں، تو آپ اس کے اس ارادے پر بندش نہیں باندھ سکتے کہ دیکھو مستحب تو یہ ہے، آپ اسے بتا دیں، وہ اگر مستحب پہ عمل کرتی ہے تو مستحب پہ عمل کر لے، اگر وہ مسجد میں آ کر پڑھنا چاہتی ہے۔ بالخصوص جو جمعے کی نماز ہے نا، اس حوالے سے اب کچھ اور باتیں مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ مثلا آپ کی خواتین میں ماہانہ دروس کا کتنا سلسلہ، خواتین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی نا کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی دین سکھانے کے لیے آپ نے دن مقرر کر دیا، درس دیتے تھے ان کو۔ اب آپ کی خواتین کو سکھانے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم مقرر کیا ہے؟ اگر اس کی جگہ پہ اور آپ کتنا مقرر کر سکتے ہیں، آپ ہر ہفتے خواتین کے لیے بنا سکتے ہیں ایسا شیڈول، بنائیں آپ۔ تو جمعہ جو ہے یہ ایک بہترین تربیتی ایک نشست آپ کی خواتین کے لیے ہو سکتی ہے کہ وہ آ جائیں جمعہ پڑھیں، بہترین نظام بھی موجود ہے۔ تو میرے خیال میں یہ ایک ان کی تربیت کا سلسلہ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اور عیدین پر جو ہے وہ تو استحباب ہے آنے کا کہ وہ آئیں اور عید کی نماز پڑھیں، اس میں تو حکم موجود ہے۔ تو بہرحال جو مستحب ہے نا وہ عورت کی نماز گھر کے اندر ہے۔ جس طرح کہ اب عورت کی صفوں کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا مردوں کی بہترین صف یہ ہے کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھیں، اور عورتوں کی بہترین صف یہ ہے کہ وہ سب سے آخری صف میں کھڑی ہیں، ان کی سب سے آخری صف۔ تو یہ تو باتیں یعنی ہیں۔ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِّنَ الْمُؤْمِنَاتِ، عورتیں آتی تھیں صبح کی نماز میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، کس حالت میں؟ متلفعات، یہ نیچے وہ متلفعات ان کا معنی ملتحفات ذکر ہے۔ التحاف کہتے ہیں چادر کو صحیح طرح سے اوڑھنا، لپیٹ لینا، اسی سے یہ جو لحاف ہم بولتے ہیں نا، یہ عربی کا لفظ ہے رضائی کو، آپ لحاف کے اندر اپنے آپ کو خوب بند کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بالکل ہوا سردی محسوس نہ ہو۔ تو التحاف بھی جو ہے نا وہ کپڑا لپیٹنے کو کہتے ہیں، اس طرح اچھی طرح لپیٹ لینا۔ تو عورتیں کپڑے چادریں صحیح لپیٹتی ہوئی پردے کی حالت میں آتے ہیں۔ بمروت ہے نا، مروت جو ہے وہ چادروں کو کہتے ہیں۔ المروت یہ نیچے لکھو اکسیت معلمۃ تکون من خز، یہ کچھ چادریں جو ریشم سے بنی ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے، وتکون من صوف، اور اون سے بنی ہوتی ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اون اور صوف ریشم دونوں طرح کی جو بنی بڑی چادریں ہوتی ہیں ان کو مرود کہا جاتا تھا۔ وہ چادریں لپیٹ کر آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ عورتیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں یہ آخری دور میں، پہلے دور میں تو پردے کے احکامات بھی نہیں نازل ہوئے تھے نا، پردے کے احکامات تو کچھ عرصے کے بعد پھر نازل ہوئے، یعنی مدینہ کے اندر بھی کچھ وقت کے بعد نازل ہوئے، تو اس کے بعد عورتیں آتی تھیں۔ یہ بھی اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے۔ ثم یرجعن الی بیوتہن ما یعرفہن احد من الغلس، پھر وہ واپس لوٹتی تھیں اپنے گھروں کی طرف، ان کو نہیں پہچانتا تھا کوئی بھی اندھیرے کی وجہ سے، غلس اندھیرے کو کہتے ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے والغلس اختلاط ضیاء الصبح بظلمۃ اللیل، یہ جو صبح صادق کی روشنی ہوتی ہے نا، صبح صادق جو ہلکی ہلکی مشرق کی طرف سے روشنی پھوٹتی ہے، یہ پھر آہستہ آہستہ پورے جہان پر ایک ہلکی ہلکی روشنی، وہ روشنی اور اندھیرے کا جو امتزاج ہوتا ہے نا، اس کو غلس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ حدیث سے جو ثابت کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھنی چاہیے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول کیا تھا کہ خواتین جب واپس جا رہی ہوتی تھی تو گلی میں ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا کہ کون سی خاتون جا رہی ہے، اندھیرے کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے صبح کی نماز سے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاس والے بندے کو بیٹھے ہوئے کو نہیں پہچان سکتے تھے کیونکہ اس وقت مسجدوں میں روشنی کا انتظام نہیں تھا نا، تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ہم۔ اب کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ ان میں جو ہے وہ الفاظ ہیں روشنی کے، اسفار کے، اسفار سفرون، یہ روشنی کو کہتے ہیں، سین فارا۔ تو بعض روایات میں صبح کی نماز اسفار میں پڑھنے کا آتا ہے، جو ہمارے احناف حضرات کی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اسفار والی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اس بنا پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر تو بالکل سورج نکلنے سے کچھ وقت پہلے پڑھی جاتی ہیں، کچھ مسجدوں میں ممکن ہے، ویسے جو فقہ حنفی کا فقہی مسئلہ ہے نا صبح کی نماز کا، وہ یہی ہے کہ روشنی میں پڑھی جائے۔ کئی مسجدوں میں تو بہت دیر ہوتی ہے، وہ بالخصوص ہم نے دیہاتی کئی مسجدوں میں یہ بات دیکھی ہے، شہروں میں اب کافی حد تک جو ہے نا وہ پہلے ہو گئے، جتنے بندے مل جائیں۔ ہاں جی، وہ بھی ایک مثال دیتے ہیں۔ لیکن اس میں نا آپ دیکھیں دو طرح کی جب روایات آ جاتی ہیں نا، میں نے پہلے بھی شاید یہ بات عرض کی تھی کہ جب دو علیحدہ علیحدہ مفہوم کی روایات ایک مسئلے میں آ جائیں تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو یہ
فقہ حنفی میں تو یہ ہے کہ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، وہ تو کہتے ہیں جب دو ایک جیسی باتیں آ جائیں تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، یہ ان کے اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جمہور محدثین نے نا اس کی 4 چیزیں بیان کی ہیں، صورتیں بیان کی ہیں، یعنی 4 طریقے بیان کیے ہیں اس دو آپس میں متعارض احادیث کا معنی متعین کرنے میں۔ سب سے پہلے ان کے اندر جمع تطبیق کی جائے گی دونوں حدیثوں میں، یعنی ان دونوں کا کوئی ایسا معنی متعین کیا جائے گا کہ دونوں پر عمل ہو جائے، دونوں پر ہی عمل ہو جائے، اسے کہتے ہیں جمع تطبیق۔ اگر جمع تطبیق آپ نہیں کر سکے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی ایک حدیث ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے، یعنی ایک عمل منسوخ ہو گیا دوسرا ناسخ آ گیا۔ اگر کوئی ایسی دلیل بھی نہیں ملتی ہمیں کتاب و سنت میں سے حدیث میں سے کہ منسوخیت کے ہم تعین نہیں کر سکتے، بعض مسائل منسوخ ہوئے ہیں نا، ان کا وہ تو واضح پتہ ہے، تو پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ راجح مرجوح کون سا ہے۔ ایک عمل راجح ہے اس کو کرنا زیادہ بہتر ہے، ایک عمل مرجوح ہے۔ اگر یہ تینوں کام کسی بھی کوئی ایسا کرینہ ہمیں نہیں مل رہا کہ تینوں کا تعین ہو سکے تو پھر یہ ہے کہ دونوں کو چھوڑ دیں آپ، جب تک کہ کوئی ایسا آپ کو حل نہیں مل جاتا اس مسئلے کا، تب تک اس پر توقف اختیار کر دیا جائے گا، آپ خاموشی کر لیں گے، بس اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پہلا عمل جو جمع تطبیق کا ہے نا وہی ثابت ہو رہا ہے۔ بعض احادیث سے ہمیں قرائن بھی ملتے ہیں، چونکہ جو اسفار کے روایات ہیں نا ان میں سے کچھ اس معنی کی بھی ہیں، جن میں سے ایک آگے آئے گی کہ جب آپ سلام پھیرتے تھے تو روشنی پھیلی ہوتی تھی، اور جو حدیث آتی ہیں کہ آپ 100 سے 40 سے 60 سے 100 کے درمیان آپ آیات پڑھتے تھے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اندھیرے میں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز اندھیرے میں شروع کر لیتے تھے، کبھی کبھی جب سلام پھیرتے تھے تو روشنی ہوئی پڑی ہوتی تھی۔ تو جن صحابہ نے روشنی والے دنوں کا جو ہے وہ مشاہدہ کیا تو انہوں نے وہ روشنی والی حدیث بھی بیان کر دی۔ باقی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا جس طرح یہ ہے کہ واپس جا رہی ہوتی تھی تو اندھیرے میں، اندھیرے والی روایات، غلط والی روایات پھر بھی جو ہے نا وہ زیادہ تعداد کے اندر ہیں، اس کے اندر زیادہ راج ہے۔ یہ اگلی حدیث ہے، اس میں ساری نمازوں کا ایک اجمالی سا خاکہ بیان کیا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ظہر کی نماز پڑھتے تھے بالحاجرۃ، عین دوپہر کے وقت۔ حاجرہ جو ہے نا وہ عربی میں کہتے ہیں جیسے ہی سورج کا زوال ہو جائے تو نماز پڑھ لیتے تھے ظہر کی۔ اس میں بھی یہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاں ظہر کو بہت مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور اس کی خیر وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمیوں کے تو ایک وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ ہو تو آپ تھوڑا سا ظہر کو مؤخر کر لو۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ نماز اذان کی غالباً اجازت چاہی یا نماز کے لیے اقامت کی، تو آپ نے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، پھر دوبارہ وہ اٹھے تو پھر کہا کہ تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، پھر دوبارہ اٹھے تو پھر آخر وہ جو ہے نا انہوں نے اذان دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ تاخیر کے دلائل ملتے ہیں۔ جو تاخیر ثابت ہے نا وہ گرمی کے ساتھ معلق ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک تو اس سے یہ قطعاً تو ثابت نہیں ہوتا کہ سردیوں میں پھر تاخیر آپ کیوں کرتے ہیں، یعنی آپ کی تاخیر معلق ہے گرمی کے ساتھ، تو گرمیوں میں تاخیر کی سمجھ آتی ہے ہمیں، چلیں اس پہ پھر علیحدہ بات کرتے ہیں کہ وہ کتنی تاخیر ہے۔ لیکن یہ سردیوں میں بھی بہت زیادہ تاخیر کر دینا تو یہ تو پھر درست نہیں ہے نا۔ حدیث کے الفاظ بالحاجرۃ، یہ میں نے اس لغت میں القاموس الوحید میں بھی الحاجرہ کا معنی یہ لگا جیسے ہی سورج زوال کا ہو جائے، زوال سورج کا، تو نماز پڑھ لیتے تھے، یعنی وہ حاجرہ اس وقت کا ہے، تپتی دوپہر۔ جو وہ ہے نا جس حدیث میں وہ اللہ کے نبی نے بار بار صحابی کو بٹھایا، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے عمومی معمول، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا عمومی معمول کیا تھا کہ آپ جلدی پڑھتے تھے۔ گرمی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، لیکن صحابہ چونکہ نماز پڑھنے کے معاملے میں وہ تو یعنی پھر وہ کہ نماز کہیں رہ نہ جائے، وقت نکل نہ جائے، تو وہ دوبارہ پھر وہ کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعد، آپ نے فرمایا تھوڑی دیر اور ٹھہر جاؤ۔ ہاں جی، تو اس معاملے میں جو اپنی مسجد میں روٹین بناتا ہوں نا وہ یہ بناتا ہوں کہ ہم سردیوں میں ہم عموماً جو ہے وہ درمیانے موسم میں 1 بجے نماز پڑھتے ہیں، سردیوں میں ہم تھوڑا وقت نیچے لے آتے ہیں، مثلاً 11:45 پر 12:30 بجے اذان دے لی اور 11:45 تک نماز پڑھ لی، اس وقت جو ہے وہ ٹائم داخل ہو رہا ہوتا ہے 12 سے پہلے، تقریباً 11:50 کے ارد گرد جو ہے وہ زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے، تو اتنا وقفہ پھر بھی آ جاتا ہے۔
گرمیوں میں جو ہے وہ تھوڑا سا 12 کے بعد جو ہے وہ ٹائم داخل ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم جو ہے وہ اس کو تھوڑا آگے لے جاتے ہیں 1:15 تک، یعنی ہم اس میں چینجنگ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان گرمیوں اور سردیوں کا یہ جو فرق ہے اس میں جو ہے وہ، اور اتنا ہی اہل علم نے جو ہے وہ اتنا ہی وقت، یعنی بہت زیادہ وہ جو تاخیر ہے نا اس کو گرمیوں میں بھی نہیں کیا کہ وہ یعنی گھنٹوں کے حساب سے تاخیر نہیں ہے کہ آپ بالکل عصر کے قریب لے جائیں۔ پھر اس میں وہ حدیث آگے یقیناً اس میں وہ ذکر نہیں ہوئی جس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو زور کا وہ جو حدیث جبریل ہے نا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا جبریل 2 دن آ کے نمازیں پڑھائی، ایک دن اول وقت میں اور ایک دن آخر وقت میں۔ تو وہ جو اول وقت ہے وہ تو بالکل زور کا، یہ سورج ڈھلا اور یہ آپ نے نماز پڑھ دی، اور آخر کیا ہے کہ آپ کا سایہ جو ہے وہ برابر ہو گیا، یعنی جیسے ہی آپ کا سایہ آپ کے قد کے برابر ہوتا ہے نا تو پھر وہ زور کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ جو تاخیر عصر کا آپ نے تو وہ یہ تھی کہ سایہ ڈبل ہو گیا تو اس حد تک۔ تو ان حدیث ساریوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو عصر زور کا وقت یہ پہلا یہی بنتا ہے۔ بعض لوگوں نے ایک عجیب مفہوم نکالا، ایک مولوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی وہ حدیث کے اندر الفاظ ہیں سیدنا جبرائیل نے دوسرے دن فرمایا تھا کہ یہ جو پہلا وقت ہے اور یہ جو آخری وقت ہے اس کے درمیان آپ کی نمازوں کا وقت ہے۔ اچھا آپ خود غور کریں کہ اس درمیان سے کیا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ نے پہلے دن سیدنا جبرائیل نے مثلا 1 بجے پڑھائی، دوسرے دن جو ہے وہ 3 بجے پڑھائی، تو درمیان آپ آدھا تقسیم کر کے وہ درمیان بنتا ہے؟ مطلب ان کا تو یہ تھا نا، اس درمیان کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے اندر اندر پڑھ لیں آپ۔ اس میں مستحب یہ ہے الصلاۃ والا وقت ہے، اول وقت میں پڑھ لینا، اول وقت کے الفاظ بھی ہیں حدیث کے اندر، اول وقت کے الفاظ بھی ہیں۔ تو درمیان کا مطلب تو یہ ہے نا کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان زور کا وقت ہے، تو انہوں نے وہ لگا دیا، تو یہ بھی ایک عجیب مفہوم تھا۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم نمازوں کا تعین کرتے ہیں نا، تو اب ہمارے نمازیوں کے ذہن میں ہے کہ 30 منٹ پر نماز کھڑی ہوگی، آٹومیٹیکلی وہ 2-3 منٹ لیٹ آ رہے ہوں گے۔ مثلا ابھی دیکھ رہے ہیں نا، اصل میں تو ویسے شرعی طور پر بھی یہی ہے نا کہ اذان کی اب آپ نے آواز سنی ہے نا تو آپ مسجد کی طرف چل پڑیں۔ سب سے اولا تو یہ ہے نا کہ آپ اذان سے پہلے مسجد کے اندر ہو، یہ تو سب سے اولا اعلیٰ ایمانی طاقت ہے۔ آپ بیٹھیں، آپ نے تحیت المسجد، اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زور سے پہلے آپ آگے اذان سے، اور وقت جو زوال کا وقت ہے وہ تو تھوڑا پہلے داخل ہو جاتا ہے نا، اذان کا کئی دفعہ تھوڑا بعد ہوتا ہے، تو آپ اس وقت بھی تحیت المسجد پڑھ سکتے ہیں اگر زوال ہو گیا تو، ڈھل گیا سورج تو آپ، یا کوئی بھی اور نماز ہے جس کی نماز سے پہلے مثلا سنتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے آ کر تحیت المسجد پڑھ لی، وہ علیحدہ نوافل۔ پھر جب اذان ہوگی تو آپ جو ہے وہ سنتیں وغیرہ پڑھ لیں گے، وہ علیحدہ آپ کو زیادہ اجر بھی ہوگا اور پہلے آنے کا اجر ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ واقعتاً یہ آج کل جو جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد اکثر لوگوں کی 1-2 رکعتیں رہ جاتی ہیں نا، اس میں یہ میں خود اس پہ غور کرتا ہوں کہ یہ ہمارا اس ٹائمنگ کا قصور ہے، وہ ساروں کے ذہن میں ایک ایسی بات ہوتی ہے۔ ہماری قوم کا یہ ہے کہ اگر ڈیوٹی پہ جانا ہے، اگر 8 بجے کا ٹائم ہے تو ہم 8:15 نکلیں گے، اگر 9 کا ٹائم کر دیں تو ہم 9:15 نکلیں گے۔ یہ تو اجتماعی طور پر معاشرے کا جو ہے نا وہ بند بھی ہے۔ مثلا ہمارے لکھا ہوتا ہے 1 سے 3 بجے ولیمے کا ٹائم، اور وہ 3 بجے کے بعد ولیمہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو اب آ کے تھوڑا سا کرونا نے ہمیں تھوڑا سا سیدھا کیا ہے کہ وقت کے اندر ہم جو ہے وہ ولیمے کر رہے ہیں، جو حالوں کی صورت اب پھر بگڑ جائے گی، لیکن شروع میں بڑے اچھے ولیمے ہوئے ہیں کچھ عرصہ رات کو، ورنہ تو 10 بجے ولیمہ شروع ہوتا تھا رات کو، تو لوگ جو نمازی ہیں وہ تو پریشان ہو جاتے تھے، لیکن عمومی معاشرہ تو ایسا ہی ہے۔ اب میں یہاں پر مجھے جو ایک بہت بڑا دقت کا سامنا ہے نا صبح کی نماز کے حوالے سے، ہمارے کئی نمازی ہیں ماشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں، کیا ہے کہ یہ رات کو آتے ہیں لیٹ، اور پھر یہ کھانا عشاء پہ پہنچیں گے، پھر یہ نماز پڑھ کے گھر جائیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے گھر یا ادھر یہ کوئی کھیلیں گے یا ادھر بیٹھک میں آ جائیں گے یا اس طرح، تو یہ 12-1 بجے 1:30 بجے 12-1-1:30 بجے سو رہے ہیں، صبح کیسے وہ جاگیں گے؟ لیکن یہ روٹین ان کی کیوں خراب ہوئی ہے؟ کیونکہ انہوں نے دوسرے دن 11 بجے جا کے دکان کھولنی ہے۔ اب ہم اسلام کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں سیٹ کرتے۔ بازار والے دکاندار کو پتہ ہے میں صبح 8 بجے 7 بجے جا کے کھول بھی لوں تو گاہکوں نے آنا ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ اس روٹین نے پھر وہ ظاہر بات ہے صبح جب 10-11 بجے جائے گا تو رات کو 10-11 بجے دکان بند کرے گا، اس نے اپنا مارجن تو پورا کرنا ہے نا، وہ جب پورا کرنا ہے تو وہ واپس لیٹ آئے گا، پھر دیر سے سوئے گا، تو یہ صبح کی روٹین اس وجہ سے بہت زیادہ خراب ہے۔ والعصر والشمس نقیۃ، اور عصر کی نماز پڑھتے تھے جب کہ سورج صاف ہوتا تھا، یعنی سامنے ہوتا تھا، نقیہ تم صاف ہے،
مطلب بالکل واضح اوپر ہوتا تھا. تو یہ آگے مزید آئے گی کہ وہ کتنا ہونا چاہیے. والمغربہ، اور مغرب پڑھتے تھے اذا وجب، جب سورج غروب ہو جاتا مغرب پڑھ لیتے تھے. والعشاء، اور عشاء پڑھتے تھے احیانا و احیانا، مختلف وقتوں میں پڑھتے تھے. وَإِذَا رَآهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ، جب آپ دیکھتے تھے کہ صحابہ جمع ہو گئے تو آپ جلدی پڑھ لیتے تھے. وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَأُوا وَأَخَّرَ، اور جب دیکھتے تھے کہ ابھی ذرا جگہ جمع نہیں ہوئے تو آپ تھوڑا تاخیر کر لیتے تھے. اس میں بھی جو ہے نا وہ پھر اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ عشاء کا بھی، جو عشاء کا مستحب وقت جو ہے وہ تھوڑا تاخیر کرنا ہے. آپ عشاء کو لیٹ کر کے پڑھ لیں تو یہ زیادہ مستحب ہے. ویسے عام نمازیں اول وقت میں پڑھنا، لیکن عشاء کو تاخیر کے ساتھ پڑھنا، یہ اس میں فرق ہے. والصبح کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بغلس، یہ پھر مزید دوسری حدیث آ گئی کہ صبح کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں پڑھ لیتے تھے.